وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں، آیت نمبر 9، 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد باری تعالی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، جہنمی ہیں۔ یہ 2 آیات ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے کافروں کو جھٹلانے والوں کا جو انجام ہے اسے بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے پاس لائے، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کر لینا، یہ ایمان ہے۔ جب ایمان لے آئے پھر اعمال صالحہ آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس آیت میں نیک اعمال سے ایمان کو مقدم کیا ہے، پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، آپ 1000 اعمال صالحہ کرتے رہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان جڑ ہے، اور نیک اعمال اس جڑ پر جو تنا بنے گا ایمان کا، اس پر لگنے والے جو پھل ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو اگر جڑ ہی نہ ہو تو پھل ہو سکتے ہیں کیا؟ پھل بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کافروں کہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں اس کا اجر اللہ انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے نہ مغفرت ہے نہ اجر عظیم ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہاں ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور ان لوگوں سے جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کریں، ایمان لائیں پھر اچھے عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ مغفرت بھی ان کے لیے ہے اور اجر عظیم بھی ان کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ سے بہت قریب ہو گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب قریب ہوتے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی علم کی بات پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ فائدہ اٹھاتے تھے موقع کی مناسبت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قریب ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے
جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا ہے۔ یعنی کہ یہ سوال کوئی عام نہیں ہے، جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اب یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ معاذ، تو نے بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا ہے۔ آسان کام نہیں ہے جنت کے راستے کو اختیار کرنا، اور جہنم سے بچنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، اور آج کا تو جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنے کا زمانہ ہے، پر فتن ہے، یہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس دور میں اگر سرکار یہ بات فرمائے کہ بہت بڑی چیز کا سوال تو نے کر لیا ہے، یہ آسان نہیں ہے، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو آج کے دور میں جو ہے ہی فتنوں کا دور، مغفرت کا اور جنت کا راستہ کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج ہر گناہ انسان کے لیے آسان ہو گیا۔ جہنم کا راستہ تو گناہوں بھرا ہے نا، نافرمانی کا راستہ ہے۔ آج گناہ کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، معصیت کا آسان سے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نیکی کا راستہ دشوار سے دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے لیے آسان کر دے، اگر اب تم نے سوال کیا ہے تو اس کا میں تمہیں، حضور نے جواب ارشاد فرما دیا کہ معاذ، تو نے پوچھا ہے کہ جنت کے قریب ہو جاؤں، تو اس کا جواب یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ آیت میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے یہ حدیث پاک ہے کہ ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، تمہارے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ تو جنت کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے مغفرت ہو، اور اجر عظیم کی تشریح تو پھر الگ ہے، ہر ایک کا اجر عظیم الگ ہے۔ تو بہرحال کسی کو اجر عظیم میں اللہ کی ذات چاہیے، کسی کو جنت چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ توحید، شہادت۔ دوسری آپ نے فرمایا نماز قائم کرو۔ تیسری زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھی رمضان کے روزے رکھو، اور پانچویں بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ ارکان خمسہ، جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ 5 ستون ہیں نا اسلام کے، آپ نے وہ ذکر فرما دیے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ اگر گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو تو صدقہ دو۔ صدقہ گناہوں کو بھی بجھا دیتا ہے، مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور فرمایا، رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کی کروٹیں اب ان کے بستروں سے دور رہتی ہیں، وہ رات میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں ساری چیزوں کا سر اور ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ یعنی کہ ان چیزوں کی بھی اصل،
ساری چیزوں کا سر اور ان کا ستون، ان سب چیزوں کا بھی جو ستون ہے، اور کوہان کی بلندی. کوہان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کی جو پیٹھ پر ایک ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اسے کوہان کہا جاتا ہے. تو وہ ابھار ہے، وہ بلندی ہے. تو فرمایا وہ کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے. تو سیدنا معاذ کے صدقے ہمیں کتنی چیزوں کا علم ہوا. ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے. وہی ایمان والی بات. آپ تمام چیزوں کا سر اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کا کوہان، جو کوہان کی بلندی ہے، وہ جہاد ہے. آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں ان سب کی بھی اصل کی خبر نہ دوں؟ ان کی بھی اصل ہے وہ. تو میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دریائے رحمت جوش پر ہے. میں نے سوال تو ایک کیا ہے، لیکن آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھر بھر کے علم عطا فرما رہے ہیں. میری خوش نصیبی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب تک محبوب گفتگو فرما رہے ہیں میں ان کی توجہ میں ہوں. کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر، زبان کو پکڑا اور ارشاد فرمایا اسے روکو. کف لسانک، اپنی زبان کو روکو. میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہے، پکڑ ہے؟ ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے. اے معاذ، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی وجہ سے، یعنی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی، زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اب جہاں پر یہ معلوم ہوا کہ السوال مفتاح العلوم، ایک سوال بہت سارے علوم کی چابی ہے. سوال ایک ہوتا ہے، لیکن جواب دینے والا جب جواب دیتا ہے تو اس سے میں بہت ساری وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جو ہمارے سوال میں بھی نہیں ہوتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی جو اعمال صالحہ سے اور ایمان سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مغفرت ملے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہمیں اجر عظیم نصیب ہو، اللہ کی رحمت کی جگہ جنت نصیب ہو، جہنم سے بچیں. تو سرکار نے فرمایا یہ بہت بڑا سوال ہے، مگر جس کے لیے اللہ آسان کر دے. معلوم ہوا کہ توفیق باللہ کے بغیر انسان اعمال صالحہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے توفیق مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اگر توفیق نہیں ملتی تو انسان نہیں آتا. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ درس قرآن میں آئیں. مجھے توفیق دی ہے، یہ اس کا فضل ہے، ہمارا کمال نہیں ہے. دنیا چلتی رہے گی، قرآن اور حدیث کی بات ہوتی رہے گی، اللہ کا قرآن تو ہمیشہ رہے گا. وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جب تک قرآن ہے قیامت نہیں ہے. جب قرآن اٹھا لیا جائے گا پھر قیامت بھی آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں جو کوہان کی بلندی عطا فرمائی، فرمایا تمہاری بلندی یعنی تمہارا عروج جہاد میں ہے. آج جو صورتحال ہے وہ جہاد کی ہے. اسلامی ممالک پر جہاد فرض ہے. پہلے سے علماء اس بات کا فتویٰ دے چکے ہیں، اور موجودہ صورتحال تو اسی طرف ہے. اور یہ بھی پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے. اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے.
اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں، امن کی طرف نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ نے کام کیا ہے یہ خود اس کے قانون کے بھی خلاف ہے، جو امریکن قوانین ہیں اس کے بھی خلاف ہے کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر وہ کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کر سکتا، کسی بھی جنگ میں نہیں کود سکتا۔ تو خود اپنے لوگ ہی اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ اس نے اپنے ہی قوانین کے خلاف کام کیا ہے۔ تو اگر ایران کوئی کام کرے تو وہ دہشت گردی ہے، تو یہ بتائیے دہشت گرد کا ساتھ دینے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی دہشت گرد ہوتا ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کو سب دہشت گرد بول رہے ہیں، تو اس کا ساتھ دینے والا بھی تو دہشت گردی ہے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں سب سے بڑا دہشت گرد یہی ہے کہ جس نے امن کو تباہ کیا، مسلمانوں کے نقصان کا جو باعث بنا۔ اللہ کریم انہیں ذلیل و رسوا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو ان آیات کے صدقے طفیل اللہ کریم نشان عبرت بنا دے۔ آج کے درس کی آخری آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ پھر آگے وہ نعمت ذکر کی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا کہ وہ تم پر دست درازی کرے، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ وہ تم پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے، اللہ نے روک دیا، یہ اللہ نے تم پر نعمت کی، ان سے بچایا۔ تو اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنوں کو چاہیے بھروسہ کریں، اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ قطع نظر اس کے کہ ایران کا مسلک یا مذہب کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے دکھایا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح کھرے جواب امریکہ کو دیے، جس طرح انہوں نے اسرائیل پر حملے کیے، باوجود اس کے کہ وہ اس وقت تنے تنہا ہے، بیانات کی کمی کہیں بھی نہیں ہے، سارے بیان پہ بیان دیے جا رہے ہیں، ہم جو ہے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جس طرح ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں کامیابی عطا فرمائے، انہیں فتح نصیب فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت کیجئے، بس پھر درس مکمل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا، سفر کے دوران ایک جگہ پہ ٹھہرے، صحابہ کرام جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ پہلے ایسے ہی سفر ہوتے تھے، ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، دیگر صحابہ دوسرے درختوں کے نیچے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ ایک اعرابی کو، دیہاتی آدمی کو موقع ملا، اس نے چھپ کر وہ تلوار نکالی، سرکار کی تلوار اتاری اور تلوار کھینچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب صحابہ اپنے اپنے جگہوں پر آرام فرمائے۔ کتنی بڑی جرت کی اس اعرابی نے، منافق نے، تلوار کھینچ کر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ۔ آگے پیچھے کچھ نہیں حدیث میں الفاظ کہ مجھے اللہ بچائے گا یا یہ، سوال تھا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ الفاظ کی خوبصورتی انسان کے اندر کی خوبصورتی کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ لفظ کے آگے پیچھے سرکار نے کوئی لفظ بھی نہیں بولنا پسند فرمایا۔ یہ ہوتا ہے کمال توکل کے صرف اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ تو اس اعرابی نے 2 یا 3 مرتبہ یہ کہا
آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بھائی تجھ میں ہمت ہے تو تو وار کر۔ اللہ کے حبیب کو اللہ نے وہ جلالت عطا فرمائی تھی کہ سامنے والے کے دل میں رعب دیکھتے ہی پڑ جاتا تھا۔ کون بچائے گا؟ جب 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، آپ نے ہر مرتبہ کہا اللہ۔ تو پھر حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کی حفاظت کرو۔ حضرت جبریل آئے اور اس کے ہاتھ پر آپ نے مارا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اسے پکڑ لیا اور فرمایا اے شخص تو بتا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھے بچانے والے نے تو دکھا دیا کہ میں بچا سکتا ہوں، اب تجھے کون بچائے گا؟ یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق۔ جوابات سے پتہ چلتا ہے مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ کریں، اور کافر ہمیشہ سبب پر، ہتھیار پہ بھروسہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے بچانے والا۔ اللہ اس کے لیے کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کے رکھا، صحابہ کو بلایا اور ساری حرکت بتائی کہ اس نے یوں کیا، میں نے اسے یہ جواب دیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور مجھے بچا لیا، اب میں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال رحمت دیکھیے، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف بھی فرما دیا، آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو اس حدیث پاک سے اس آیت کی تشریح ہو جاتی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ کریں۔ صرف جنگی اسباب ہی سب کچھ نہیں ہوتے، یہ اسلحہ، یہ فوجیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے سب برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ ہجرت کی رات جب آپ نے مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کی آیات پڑھی، ان کے اوپر پھونکا، اندھے ہو گئے، حضور درمیان سے تشریف لے گئے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ ہزاروں ہوں، چاہے کروڑوں میں ان کی افواج ہو، اسلحے ہوں، جدید ترین ان کے پاس ہتھیار ہوں، لیکن اندھے ہو جائیں تو ان کو نظر کیا آئے گا؟ کیا ان کو نظر آئے گا؟ آج بھی وہ جوہری تنصیبات کو جو نشانہ اس نے بنایا اور کہتا ہے جوہری تنصیبات میں نے ختم کر دی ہیں ایران کی، ایران کہہ رہا ہے ہم نے کچھ دن پہلے ہی اسے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا، اسے منتقل کردہ جگہ تو نظر نہیں آئی، اس نے پرانی جگہوں پہ حملہ کر کے اور خوش ہو گیا، اس کے بعد فوراً پھر دوبارہ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا کر دیتا ہے ان کو، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، موقع کی مناسبت سے آیات بھی ایسی آئی ہیں جہاد کے بارے میں اور توکل کے بارے میں، اللہ ہم سب کو، ہمارے مسلم حکمرانوں کو، اسلامی ممالک کو، ہماری افواج کو اللہ کریم توکل نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں مجاہد فی سبیل اللہ بنائے، اللہ کریم عالم اسلام کی مدد فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین، جو درس و ایسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، درس کی غلطی اور تمام گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین، انہیں شکست خوردہ فرما۔ یا رب العالمین، عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں ظلم کا شکار ہے مولا ان کی مدد فرما، ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، جو بیمار ہیں الہ العالمین سب کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین، آج کے ہم درس قرآن کا ثواب اپنے والدین کی ارواح کو پیش کرتے انہیں ثواب عطا فرما، جن کے والدین حیات انہیں دراز عمر بالخیر عطا۔ تمام مسلمان مجاہدین شہید فی سبیل اللہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔